یہاں تک کہ سارے مبارک اٹھتا ہے، نگاہیں ان کی طرف جاتی ہیں اور انہیں مخاطب فرما کے فرماتے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب مخاطب کیا تو انہیں بھی پتا تھا کہ مخاطب کرنے والے ہیں کون۔ یہ جو شانوں کے ساتھ انہوں کا افروز ہے، ان کی شان کیا ہے؟ یک زبان ہو کر پورے کا پورا وہ جو مجمع تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، آپ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو آپ تو کریم، آپ کریم کے بیٹے ہیں، کریموں سے کرم کے علاوہ ہم کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں؟ ان کا بھی دیکھیے کہ گمان کیا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا گمان ہے۔ اور جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائے نا، اس کے بارے میں اس کے دوست کا، اس کے ساتھی کا، اس کے گھر والے کا، اس کے پڑوسی کا یہی گمان ہونا چاہیے کہ یہ ہے کہ نہیں۔ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے اس کو ہیں۔ جب یوں عرض کی گئی، آپ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم سب کے سب کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں روشنی دیکھیں تو اس انداز سے ملتی ہے۔ پھر آپ تربیت فرماتے ہیں، پہلے تو ہمارے لیے بس یہ بہت ہے، اگر ہمیں محبت ہے، اگر ہمارا واقعی تعلق ہے تو ہمارے لیے تو ہے ہی یہی، روشنی یہی ہے، ہمارے رب کا بھی حکم یہی ہے کہ جو کرنا ہے ویسے کرنا ہے جیسے یہ کرتے تھے، اسی کو اپنانا ہے۔ اس کو اپنا لو گے تو تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ لیکن ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں، ہماری کمزوریوں کو جانتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن ہوگا نا، ایک شخص حاضر ہوگا، عرض کرے گا کہ اے میرے کریم رب، کرم فرما، میرے اس گناہ کو معاف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ دنیا میں تجھے میں نے اتنے عرصے کے لیے بھیجا، جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی معاملہ ہو جاتا تھا، کیا جب وہ تجھ سے کہتا تھا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، کیا تو اسے معاف کر ڈالتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت، اب دیکھیں ادھر یہ چکر نہیں چلے گا، اور معاف کرنا اس کا نہیں ہوتا نظام چھاڑ دیتا، معاف کرنا ادھر سے ہوتا ہے، دل کو صاف کرنا، دل میں بغض نہ رکھنا، واقعی کہنا کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے سے بھی تو غلطی ہوتی ہے۔ کتنے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ میرے سے بھی تو کوتاہی ہو جاتی ہے، آج تیرے سے ہو گئی، میں نے تجھے معاف کیا، اس کے صدقے اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے۔ اپنا کے دیکھو، یہ کھل اٹھے گا، ادھر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، خلفشار جاتا رہے گا دماغ سے، اور دل کے اندر اطمینان قلب آ جائے گا۔ اللہ کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کریم جب اس سے پوچھے گا، اور اگر اس نے، یہ آپ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے، کون ہے میں، میرے سمیت کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، ہمارے سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہزار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہزار بار، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سارے معاملات چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ شخص یوں عرض کرے گا، میرے کریم رب تو جاننے والا ہے، تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہوا میں نے کسی کے لیے دل میں نہیں رکھا، میں نے اس کے لیے یہی دعا کی کہ میں نے اسے معاف کیا، اے میرے کریم رب تو بھی اس پہ کسے بھی معاف کر اور میرے بھی گناہوں کو معاف کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ اے شخص تو اس کا پورا حق رکھتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب سوچ لیں کہ ادھر کسی کو نہ معاف کر کے، کسی پہ آنکھیں نکال کے، کسی کے دل میں بغض رکھ کے، آپ اپنی کیفیت کو ہی دیکھ لیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا، یا کیا حاصل کر لو گے، کیا مل جائے گا؟
کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے برعکس رسول اللہ فرماتے ہیں جب ادھر جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ یہ تو لمبی حدیث مبارک ہے. 4 بجے وہ آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے ساتھ آپ نے میں کوئی شخص اس چیز کا خواہشمند ہوگا کہ اب میرا معاملہ ہے، اب میرا حساب کتاب ہونے لگا ہے. جیسے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عرض کیا اللہ کریم کے آگے کہ تو شانوں والا بے پناہ بلند و بالا، شانوں والا بے پناہ بلند و بالا، شانوں والا، تجھے کیا یہ تیری شان کے لائق ہے کہ مجھے اس کٹارے میں کھڑا کرے، میرا حساب لے؟ پھر عرض کرتے ہیں دوسرے شعر میں کہ اے میرے کریم رب تیرے آگے تو عرض کی جا سکتی ہے نا، تیرے آگے عرض کرتا ہوں مجھے اگر معاف کر دے گا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے تیرا کیا جائے گا، تو مجھے معاف کر ڈال. دوسرے پھر عرض کرتے ہیں لیکن اے میرے کریم رب تیرے آگے عرض کی جا سکتی ہے، اگر نہ سنے تو تیرے پہ کسی کا زور تو ہے نہیں، لیکن ایک درخواست تیرے آگے کرتا ہوں، اگر میرا حساب لینا ہی ہے نا، مجھے کٹارے میں کھڑا کرنا ہی ہے، تو مجھے کسی ایسی جگہ لے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہ دیکھ لیں، آپ کی نگاہ سے پرے ہٹا کر مجھے کہ مجھے شرم آئے گی کہ میرے آقا مجھے دیکھیں کہ میں آقا کی نعتیں پڑھتا تھا، میں آقا کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا تھا، میرے معاملات میرا نامہ اعمال کھل جائے اور کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا نامہ اعمال کے معاملے میں. خیر میں جو بات کر رہا تھا جس حدیث مبارک کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جب ادھر تو وہ اس کی خواہش ہوگی کہ کاش میرا نامہ اعمال کھولا جائے، میرا معاملات ہوں تو کہیں پردے میں ہوں، اور وہ کہہ اٹھے گا کہ یا اللہ تیرے آگے عرض کرتا ہوں پردہ ڈال دے، نہ کھول اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تو اس کی خواہش رکھتا ہے، تو کیا اگر کسی کا کوئی عیب تیرے سامنے آ جاتا تھا، کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا تو تو اس پہ پردہ ڈالتا تھا یا کوشش کرتا تھا کہ کان میں جا کے بتائے، جگہ جگہ اس کو بولتا پھرے کہ فلاں ایسا ہے بھائی، فلاں ایسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر ادھر وہ شخص یہ عرض اس انداز سے عرض کرے گا کہ اے میرے کریم رب تو جاننے والا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے آگ نہیں اچھالے، میں ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتا تھا کسی کے بارے میں سن کے کہ وہ اس میں یہ ہے، میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں بھی اس سے مبتلا نہ ہو جاؤں، خوفزدہ ہوتا تھا، میں نے کبھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرمائیں گے کہ اے شخص جا میں نے سارے تیرے اعمال خراب اعمال کے اوپر پردہ ڈال دیا. عزیز ساتھیوں یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں، سیکھنے کی ہیں. ہم اپنے آقا علیہ السلام کے غلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے، آپ کے ساتھ تعلق اور آپ علیہ السلام کی اتباع ہمارے لیے لازم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے ہماری تربیت فرماتے ہیں. اگر اس تربیت کو ہم اپنا لیں، سمجھ لیں، اس سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا تو دوستو کرم ہی کرم ہے. جیسے میں نے کہا نا زمین کے اوپر بھی کرم ہے. یہ اس انداز کو بھی اپنا کے جس سے آپ نے روکا ہے اسے بھی اپنا کے بندہ دیکھ لے، پھر دیکھ لے کیا خلف شار کا شکار ہوتا ہے یا نہیں، کیا اس کے اندر سے اطمینان جاتا رہتا ہے یا نہیں، کیا اس کے لیے معاملات دشوار ہوتے ہیں یا نہیں. اور اس سے ہٹ کر اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام کے دیکھے، مضبوطی کے ساتھ تھام کے دیکھے، وہ دیکھے کیا اس کا یہ کرم ہی کرم ہے یا نہیں، کرم ہی کرم ہے یا نہیں. تو میرے پیارے دوستوں کوشش اس عمر کی کریں کہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزاریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اپنا حساب دے رہے ہیں، ہمیں کسی کا حساب دینا نہیں ہے. ادھر اپنی جاری ہوگی، اپنے اعمال ہوں گے، ہم اس میں فکر میں رہتے ہیں وہ کسی کے لیے زبان سے لفظ نکالو اچھا نکالو، کسی کے لیے سوچو تو اچھا سوچو، کسی کے لیے کرو تو اچھا کرو. جب اللہ کی مخلوق ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ویسے وہ پاک ہے اس سے ہر چیز سے، لیکن آپ علیہ السلام ہمیں سمجھانے کی خاطر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ کا گھر ہے، آپ کا ہر بندے کا ایک کنبہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، اس کے لیے کوئی اچھی بات کرے تو وہ بندے کو اچھی لگتی ہے، وہ بندے کو پسند آتی ہے. پھر بندہ اس کے سوچتا ہے
کہ میں کچھ بھی اس کے لیے کر گزروں. جب مخلوق خدا کے لیے اچھے خیالات آپ کے دل و دماغ میں ہوں گے, آپ ہر وقت یہی سوچیں گے کہ میں مخلوق خدا کے لیے کوئی اچھا کام کر گزروں, تو میں تے عاجز سے کمزور جو ہے نا کی کر پاؤں گے. جب وہ ہمارے دل کی یہ کیفیت دیکھے گا نا تو وہ ہمارے لیے سب کچھ اچھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں موت دے تو اسی محبت میں, کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر و سارا باپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے. Allah